عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اس آیت میں مین احکام بتائیں. مین احکام کا مطلب مد، غنہ، قلقلہ، تفخیم. اس آیت میں مد کتنی بار آیا، غنہ کتنی بار، قلقلہ کتنی بار، تفخیم کتنی بار؟ جی نسیمہ آپ بتائیں گی؟ جی نسیمہ. میم جی پہلے دوسرے کون تو بتا دیں، بعد میں بتاتی ہوں. اچھا فرح. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی کہاں وعلیکم سے السلام. کہاں سے یہ بتا رہے آیت نمبر 21 میں جو آیت پڑھی ہے اس میں مین احکام بتائیں. پہلی جو لائن ہے وکذالک سے؟ نہیں، ہاں جی وکذالک سے پہلی لائن میں مین جی جی احکام مد، غنہ، قلقلہ، تفخیم. جی جی وکذالک آثرنا نہیں علیہم پڑھنا نہیں ہے، ساتھ. بات سنیں، پڑھنا نہیں ہے آپ نے، صرف مین جی احکام بتانا ہے لفظ میں. جی 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 علیہم میں یعلین ہے، میم ساکن کے بعد لام اظہار شفوی ہے. نہیں ایک منٹ مد. ایک منٹ. جی جی مین احکام کا مطلب ہے مد، غنہ، قلقلہ، جی جی تفخیم. یہ مین احکام ہے، یہ مین احکام ہے. پھر اس کے بعد جو تھوڑی باریکیوں میں ہم جاتے ہیں وہ جی جی مطلب الگ سے ہے ان احکاموں کے علاوہ. جی 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 ٹھیک ہے. اب دیکھیں مین جی احکام میں آپ کو بتا رہی ہوں اس لائن میں اعثرنا راپر، ٹھیک ہے، جی یہاں جی تا تفخیم کرنا ہے. اور حق یہاں قاف کو تفخیم کرنا ہے، یہ ہو گیا جی تفخیم میں. جی ٹھیک ہے، جی لفظ جی جلالہ بھی یہاں تفخیم ہوئے گا. یہ ہو جی گیا جی تفخیم کے بارے میں. اچھا جی لیعلموا ان، یہاں کیا آ رہا ہے؟ مد منفصل جائز ہے. مد منفصل. ٹھیک ہے، مین احکام مد. جی اور انا غنہ ہے. ہاں انا میں کیا آ رہا ہے؟ غنہ جی انا میں غنہ آ رہا ہے غنہ. ہو. اور جی حق و ان دوسرا غنہ. ٹھیک ہے، ادغام مال غنہ. جی اور 3 غنہ. یہاں اس جی لائن میں 3 غنے اور جی جی 2 تفخیم، 1 جی مد. ٹھیک ہے، جی یہ جی مین جی احکام ہے اس لائن میں. اچھا جی جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. تو اس کو جی مین احکام بولے جاتے ہیں. پھر بعد میں جو باریکیاں ہیں، قلقلہ کی جی جی ادائیگی، لین، اور جی اس کو اس حرف کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے میں مطلب وہ دوسرے لیول پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی ٹھیک، صحیح بارک اللہ فیکی. جی ہے. جی روبینہ. السلام علیکم ورحمۃ لائن اللہ. نمبر 2 میں. وعلیکم السلام. ٹیچر اس میں بھی تفخیم. الصاد میں جی را کو ریب فیہا میں جی را کو ریبہ میں کیا کرنا ہے؟ تا تفخیم. جی، اور اور فیہا میں فیہا کیا کرنا ہے؟ فیہا یہاں پہ مد ہے، ٹھیک، مد بارک اللہ فیکی، یہاں مد منفصل. کرنا ہے. اور جی اس کے اور کیا بعد ہے یہاں پہ بھی امرہم میں بھی را ٹھیک، بارک اللہ تفخیم. فیکی، یہاں بھی امرہم میں بھی تا تفخیم. اور فقالو میں بھی کاف میں ٹھیک، تفخیم. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، دوسرے لائن میں بھی فقالوا میں تفخیم، امرہم میں تفخیم، لا ریب میں تفخیم. ٹھیک ہے، ٹھیک، بارک اللہ فیک.
جی نسیمہ آپ بتائیں گی؟ ہاں میم میم جی کیا تیسری لائن میں بتانا بتائیں. ہے؟ اچھا میم تیسرے لائن اب میں لوگ تجوید بتائیں مین احکام. اچھا صبا صبا نے آپ نے بول لیا ٹھیک. اچھا سائقہ بتائیں آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ ٹیچر اللہ. تیسری لائن میں پہلے با ہے، اس پہ یہ کلکلا کا ہے. اگر ہم کہاں؟ سے شروع جی کریں گے ابنو ہاں جی فقال سے شروع کریں گے تو جی ابنو، اگر اسے شروع کریں گے تو با پہ کلکلا آ جائے گا. اس کے بعد علیہم میم کے بعد بارہ اخفاء شفی. اخفاء کا بتانا ہے ٹیچر؟ ہاں جی اچھا کلکلا غنہ مد قلقلہ تفخیم. جی ٹھیک ہے. ہر آگے را غنہ کو ہے، را ہے ربہم، پر پڑھیں گے را کو کیونکہ اس پہ فتحہ ہے، اور با پہ کلکلا ہوگا. کہاں قلقلہ ہوئے گا؟ ٹیچر ربہم قلقلہ ہوئے گا باپے. ٹیچر تشدید ہاں باپ دو دفعہ نہیں تشدید ہے، دو دفعہ پڑھیں گے، بھول ہاں گیا. تو قلقلہ نہیں ہوئے گا نا. قلقلہ کیوں نہیں نہیں ہوئے گا کلکلا یہاں؟ نہیں، دو دفعہ تشدید ہے، دو دفعہ پڑھیں گے. جی را پر پڑھیں گے نا ربہم. جی اب یہاں قلقلہ جو اس لائن میں ہے صرف ایک دفعہ ٹھیک ہے. با جی قالوا بنو فقالوا بنو سے جب ہم ٹھیک اسٹارٹ ہو کریں گیا. گے. اچھا اور غنہ ربہم اعلم بہم علیہم علیہم بنیانا. بنیانا. جی جی علیہم میم کے بعد غین با یہاں با غنہ ٹو کاؤنٹ. غنہ اور را میں تفخیم. ربہم ٹیچر وہ تو تفخیم سے پڑھیں گے نا. ربہم را جی تفخیم ٹھیک ہے. کا اور لیٹر کون ہے سا تفخیم جی. ہے یہاں اس لائن میں؟ اور کیا تفخیم ہے؟ ربہم اعلم بہم. قاف قال ٹیچر قال قال اور غلب غلبوا ٹھیک ہے. جی. اور اگر ٹیچر کنٹینیو ہم کریں گے تو قال الذین غلبوا علی. ٹیچر کی تو اعلیٰ جو ہے اس پہ تو مد آ رہی ہے نا، مد جی مد آ رہی ہے یہاں متصل، مد کریں گے کنٹینیو کے مد ساتھ سوری ٹھیک ہے. مد منفصل. ہاں جی. اچھا لنتخذن لنتخذن. جی ٹیچر اس خواہ میں میں جی خواہ میں کیا ہوئے گا؟ خواہ میں خط تفہیم ہے لیکن اس کا لیول تفخیم. جی جی لیول اس کا نہیں ہے دیکھیں وہ. مین پر بغیر اچھا باریکیوں ٹھیک ہے نکالیں جی، ٹھیک ٹھیک ہے. ہے جی ٹھیک ہے. ہاں ہاں. تفخیم آ رہی ہے اور نون میں جی. نون میں غنہ آ رہا ہے. نون میں ہاں جی غنہ. اور کہاں غنہ؟ لنتخذن علیہم. ٹیچر میم کے بعد میم ہے میم کے بعد میم غنہ ٹھیک جی، ہے. اس میں بھی غنہ اب جی. یہ اس آیت میں مین احکام ہیں یہ تفخیم مد غنہ قلقلہ. اس آیت میں ایک مرتبہ صرف قلقلہ آیا، باقی سارے آیتوں میں لفظوں میں تفخیم مد اور قلقلہ نہیں تفخیم مد اور غنہ کافی سارے ہیں. جی قلقلہ ایک ایک ہے ٹھیک ہے. تو جب ہم عموماً کوئی بھی قرأت پڑھتے، کوئی بھی ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو مین احکام پہلے دیکھیں. مین احکام یہ ہیں. اچھا اب اس کی ادائیگی میں اب ہم نے دوسرا لیول اختیار کرنا ہے کہ اب ہم نے تا اعثرنا وکذالک. اس میں کوئی حکم نہیں ہے مگر اس کو ہم نے اگر کوئی حکم نہیں آ رہا اس لفظ میں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو اگنور کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھنا؟ نہیں. اب باریکیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا کرنا ہے اس میں؟ کیا رہا یہاں ہوا پورے ہونٹوں کو گلائی کر کے پورے ہونٹوں کو گول کرنا ہے ٹھیک ہے. اور واو کو باریک رکھنا ہے. وکذالک یہاں کیا آ رہا ہے؟ مد. اب مدود طبیعیہ کے علاوہ مدود طبیعیہ کو بھی ہم نے 2 کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے. وکذالک تو اس کو یہاں سارے حرف باریک ہیں، لفظ سارے باریک ہیں، سارے حروفوں کو باریک کرنا ہے. اور مد 2 کاؤنٹ. مد یہاں باریک پڑھا جائے گا کیونکہ الف مدیہ باریک ہے. وکذالک ایسے نہیں پڑھنا. وکذالک وکذالک لام کے نیچے زیر کی تحقیق. اور اب اس لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنے میں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا ایسے نہیں پڑھنا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا تو ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جلدی جلدی سے ملانا ہے. اور اس میں مد ہم نے یا حرکت کو زیادہ کر کے نہیں پڑھنا. زیادہ کا مطلب ہے کہ حرف کے بعد واو یا الف یا کا آ جانا ہوتا ہے جو کہ
جس لفظ میں الف واو یا مدیہ نہیں ہے اس لفظ کو اس حرف کو جلدی سے ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اعثرنا. اب اس میں سب سے پہلے ہم کون سا حرف ہے؟ حمزہ. حمزہ یہاں قوی ہے. اس کے بعد پورے حروف اعثرنا والے جو لفظ ہے صرف حمزہ قوی ہے. اب حمزہ قوی کے بعد متوسط حرف آ رہا ہے, پھر ضعیف حرف آ رہا ہے. تو حمزہ کی وجہ سے اعثرنا ایسے پڑھنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو عین کو حمزے کے ساتھ نہیں کنٹینیو کرنا. حمزہ قوی ہے, حمزے کو تھوڑا سا جہر اور شدت کی صفات اس میں پائی جاتی ہے, تو عین کو توسط کے ساتھ پڑھنا ہے. اب اس کو کر کے نہیں پڑھنا. حمزے پہ تھوڑا سا زور دیں. اعثرنا اور عین متوسط. سا کو سا نہیں پڑھیں گے, اعثرنا نہیں ہوئے گا. اعثر سر. اب سا کو را کے ساتھ پر نہیں کرنا. اعثا, کیونکہ یہ اس لفظ میں صرف را پر ہے اور باقی سارے حروف باریک ہیں. اور اعثرنا ایسے نہیں پڑھیں گے. اعثرنا اعثرنا سا باریک, سا سر سر کر کے نہیں ہوئے گا, نہ سر. ٹھیک ہے. تو سا کو زبان کی نوک دانتوں کی نوک کے ساتھ اعثا سا, اور بہت زیادہ زبان کی نوک باہر نہیں نکلے گی, صرف دانتوں کے کناروں کے ساتھ. اعثرنا. نون, نون میں جو صفت پائی جا رہی ہے کون سی صفت ہے؟ توسط. غنہ. ٹھیک ہے. توسط کے ساتھ غنہ جو مین وہ ہے صفت اس کی غنہ. اب نہ, نہ صرف زبر ہے. اب زبر کی وجہ سے ہماری جو ٹائم ہوئے گی ناک میں جانے کا بالکل ہلکا ہے. مشدد کا سب سے ٹائم زیادہ ہوتا ہے, ان, پھر اس کے بعد ساکن کا ان, پھر اس کے بعد متحرک کا نہ. اب دیکھیں نہ متحرک ہے, نون متحرک کی وجہ سے الف مدیہ میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کون سی مسٹیک ہے یہ؟ نہ کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے الف میں بھی, غنہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے. اب دیکھیں نون میں بالکل ہلکا سا ہم نے نون میں ناک میں آواز ٹچ ہوئے گی نہ, کیونکہ یہ متحرک ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہم نے ناک میں. تو نون کی وجہ سے الف مدیہ, واو مدیہ, یا مدیہ بھی متاثر ہو جاتی ہے غنہ کی وجہ سے, نون کی وجہ سے یا میم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہم نے دھیان دینا ہے. الفات حروف مدیہ الف واو یا میں ہمیشہ کیا ہے؟ انفتاح, غنہ نہیں ہے. پوری ہماری قراءت جب بھی ہم پڑھیں گے بالکل غنہ نہیں ہوئے گا ہمارے قراءت میں, سوائے نون اور میم کی. صرف صفت ناک میں جائے گی, باقی ساری ہماری جو قراءت ہے وہ ناک سے ادائیگی نہیں ہوئے گی, وہ پوری ہماری منہ سے ادائیگی ہوئے گی. اعثرنا نہ نہ. ٹھیک ہے. تو آواز ہماری الف مدیہ کی نون کے ساتھ نہیں شامل ہوئے گی. نون کو پڑھنے کے بعد فوراً الف مدیہ کو منہ سے نکالیں. منہ سے نکالنے میں کی کیا وجہ ہے؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ زبان کا آخری حصہ نیچے انفتاح کرنا. ٹھیک ہے. انفتاح, انفتاح کا کیا مطلب ہے؟ زبان کا آخری حصہ نیچے. مد طبیعی ٹو کاؤنٹ. علیہم یہ والا لفظ کوئی بھی اس میں کیا ہے؟ کوئی بھی شدہ اور جہر نہیں ہے, تو اس کو نارمل پڑھنا ہے علیہم, جس میں یا لین کو 2 کاؤنٹ سے کم. یہاں یا لین آ رہا ہے 2 کاؤنٹ سے کم. 2 کاؤنٹ سے کم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں, علیہم جلدی سے پڑھنا ہے. علیہم یعنی پورا یا ختم ہو رہا ہے. یا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ 2 کاؤنٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہو. علیہم جیسے ہم یا مدیہ کی کاؤنٹ کرتے ہیں ایسے بھی نہیں ہے, نہ بہت زیادہ اس کو لمبا کھینچنا, نہ بالکل اس کو ختم کرنا. یا لین, یا لین کا مطلب ہے, لین کا مطلب ہے آسانی سے نکلنا, آسانی سے. تو اس کو ہم نے زور نہیں لگانا, یا کو زبان کو وہ زور نہیں لگانا, نہ اوپر کی طرف کرنا نہ نیچے کی طرف. علیہم کر کے آواز میں زور نہیں لگانا اور زبان پہ بھی زور نہیں لگانا, یہ آسانی سے آرام سے خود بخود نکلتا ہے. لین کا مطلب ہے بغیر کلفہ, بغیر تکلف زبان کو دیا. علیہم لی, اب ہم کر کے نہیں پڑھنا. علیہم لیعلموا, میم ساکن, میم ساکن کی جو اب صفت جاری ہے ناک میں وہ مشدد سے کم, مشدد سے کم.
علیہم لی. ٹھیک ہے, ٹائم اس کا ناک میں بہت کم جا رہا ہے مشدد کے حساب سے. ڈو کاؤنٹ, ناک میں آواز زیادہ. علیہم لی, ناک میں آواز جاری ہے مگر مشدد سے کم, بغیر قلقلہ کے اور بغیر زیادہ غنہ کے. یہاں ہم نے لام کے ساتھ اظہار شفوی. لیعلموا, اس حرف میں بھی, اس لفظ میں بھی کوئی ہم نے زور نہیں لگانا. تو لیعلموا ایسے نہیں ہے, عین میں توسط ہے, لام باریک صرف زیر کا دھیان دینا ہے. اب اس لیعلموا نہیں ہے, لیعلموا لیعلموا. اب دیکھیں یہاں واو مدیہ میں مو ناک میں جاری ہے, کیوں؟ کیونکہ اسے پہلا میم ہے. اور پورا واو مدیہ 4 یا 5 کاؤنٹ, کیونکہ یہاں مد منفصل ہے, پوری آواز ناک سے نکلنے کا. اکثر اس میں مسٹیک آ جاتی ہے کیونکہ واو مدیہ سے پہلا میم ہے. اب میم صرف ضمہ ہے, میم پہ صرف پیش ہے, تو پیش کی وجہ سے غنہ جو آواز ناک میں جاری ہے بہت کم ٹائم جاری ہے. منہ منہ صرف حرکت کی آواز منہ. پھر اس کے بعد واو متاثر نہیں ہونا چاہیے. منہ پوری زبان کا آخری حصہ ہمارا نیچے, منہ کر کے نہیں, منہ. ٹھیک ہے. لیعلموا مد جائز منفصل, کون سا مد ہے یہ منفصل, کون سا منفصل, کون سا انفصال ہے یہاں؟ جی کون سا انفصال ہے یہاں؟ رینات کیا مطلب ٹیچر سمجھ نہیں آئی کوسچن کی. انفصال کے 2 احکام ہیں, اور یہاں کون سا منفصل ہے؟ جائز جو جائز اور وہ واجب, اس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جائز منفصل ہے نا یہاں. جی. جائز منفصل کے 2 اقسام ہیں. انفصال حقیقی اور انفصال حکمی. یہ لیا آپ نے. لیعلموا انفصال حقیقی کا مطلب ہے کہ مد اور حمزہ الگ الگ ہمیں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, اور پڑھنے میں بھی لیعلموا پہ ہم ٹھہر سکتے ہیں, اور حمزہ سے ہم دوبارہ ان سے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انفصال حقیقی. حقیقت میں ہمیں واو مدیہ الگ ایک لفظ میں نظر آ رہا ہے اور حمزہ الگ دوسرے لفظ میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. انفصال حقیقی یہ ہے انفصال حقیقی. انفصال حکمی کا کیا مطلب ہے؟ انفصال حکمی میں حکم میں منفصل ہے مگر لکھنے میں اور دیکھنے میں ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ متصل ہے. کون سے ہیں؟ یا سارے, یا ایھا, یا اہل الکتاب, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا النبی, یا ایھا, سارے جو یا ایھا ہے, جو نداءات ہیں قرآن مجید میں, یہ سارے انفصال حکمی. حکمی کا مطلب ہے کہ اصل میں یا ایھا ہے, یا ایھا ہے. اب حکم میں دیکھنے میں ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ متصل ہے, مگر یہ اصل میں متصل نہیں ہے, یہ ہے منفصل, مگر منفصل حکم میں آ رہا ہے, رسم ہی آ رہا, لکھنے میں نہیں آ رہا. لکھنے میں یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو حقیقی کہیں گے, اس کو حکمی کہیں گے. ان میں کیا فرق ہے؟ ہم حقیقی میں واو مدیہ پہ ٹھہر سکتے ہیں, لیعلموا, مگر حکمی میں یا کر کے نہیں ٹھہر سکتے, یا ایھا الذین آمنوا نہیں اس طرح پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے حقیقی میں اور حکمی, اور جائز بھی نہیں ہے یا کر کے پھر ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ کریں, مگر ادھر یعلموا پہ ہم ٹھہر سکتے ہیں, پھر ان وعد اللہ حق سے حمزے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہاں اس لفظ کو ہم نے پورا پڑھنا ہے. یہ ہے فرق حقیقی میں اور, مگر جب بھی ہم یا اہل الکتاب, یا ایھا النبی, یا ایھا الذین آمنوا دیکھیں گے تو متصل نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ منفصل, مگر منفصل حکمی. ان وعد اللہ حق, حمزہ قوی ہے, حمزے کی وجہ سے نون جو ہم غنہ کریں گے, نون میں قوت نہیں لے کے آنی, ان ایسے نہیں ہوئے گا, جھٹکے نہیں ہوئے گا نون میں, صرف غنہ 2 کاؤنٹ, نون میں توسط ہے, اس میں آپ کی آواز کا لیول بالکل ہلکا ہونا چاہیے. تو ان کر کے نہیں ہے. غنے کو ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور برابر اس کو تقسیم کریں. غنہ یہاں 2 کاؤنٹ, وعد اللہ حق, وعدہ
बरीक, आइन बरीक, दाल बरीक, जिसमें आइन में साकिन है तो यहाँ साकिन का आइन हरूफ कलकला से नहीं है, वअदल्लाह नहीं पढ़ेंगे, और ना इसको वअदल्लाह जोर से निचोड़ के हम इसको पढ़ेंगे। आइन में तवस्सुत है तो इसको तवस्सुत के साथ पढ़ना है, बगैर आवाज पे आइन पे झटका दिए। वअदल्लाह लफ्ज़ुल जलाला हमारा यहाँ इस ये जो लिखा हुआ है यहाँ क्या है, लफ्ज़ुल जलाला पुर, किस वजह से, क्योंकि दाल पे जबर है, ठीक है। अब दाल दाल बारीक है तो दाल मुतअस्सिर नहीं होनी चाहिए लफ्ज़ जलाला की वजह से, वल्लाही नहीं है, वअदल्लाही, वअदल्लाही, वअदा। और हर हर्फ बारीक पढ़ने में हमारी होठों की शेप बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, पीछे की तरफ हमारे होठ बिल्कुल नहीं जाने चाहिए नॉर्मल क़िराअत में, ठीक है। डा करके से पीछे की तरफ लेके जाएं या ई करके हमजे में भी पीछे की तरफ लेके जाएं, ऐसे नहीं, नॉर्मल अंदाज में हमारे होठ खुलेंगे। और लंबाई में हमेशा हमारा मुंह खुलेगा, चौड़ाई में बिल्कुल नहीं खुलेगा। हालत वक्त में वअद, वअद दाल कवी है यहाँ, बाकी वाव और ऐन कवी नहीं है। हालत वक्त में कलकला, व कलकला यहाँ कवी हो जाएगा, वअद। हालत वसल में कलकला साकित हो जाएगा क्योंकि उस पर जबर आ जाएगी, और वह दाल बरीक है, लफ्ज़ जलालापुर, वअदल्लाही, वअदल्लाही हक़्क़ो, अल्लाही हक़्क़ो, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ना, वअदल्लाही हक़्क़ो। हा बरीक, काफ पे क्या करना है, कलकला। कौन सा कलकला, कुबरा, कलकला अकबर, कुबरा शद्द के साथ कलकला अकबर, शद्द के साथ कलकला अकबर, बगैर शद्दा के कलकला कुबरा। अब यहाँ हम अगर ठहर भी रहे हैं तो कलकला के साथ ठहरेंगे, कलकला अकबर सबसे पहला लेवल है कलकला का। हक़्क़ो, इसको हक़्क़ो को पीछे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, जब भी आवाज कलकला का जो निकलेगा। अब काफ पुर है, इसकी वजह से हा को पुर नहीं करेंगे, हा बरीक काफ पुर। हालत वक्त में, हालत वसल में कलकला साकित हो जाएगा, और क्या आएगा यहाँ, हक़्क़ुवा, इदगाम, इदगाम, गुन्ना इदगाम का। अब काफ बारीक, काफ पुर, गुन्ना बारीक। गुन्ना बारीक क्यों, क्योंकि वाव बारीक है, ठीक है। हमेशा गुन्ने के बाद देखा जाता है, अगर गुन्ने के नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हर्फ पुर आ रहा है तो गुन्ना पुर होएगा, और अगर हर्फ बारीक आ रहा है तो गुन्ना बारीक होएगा। यहाँ वाव बारीक है तो गुन्ना बारीक करेंगे, काफ पुर होएगा, गुन्ना बारीक, इसको हक़्क़ुवा ऐसे नहीं होएगा, हक़्क़ु, जल्दी से काफ को पुर करके गुन्ने को हमने बारीक रखना है, ज़बान का आखिरी हिस्सा जल्दी नीचे की तरफ उतारना है, और गुन्ना हमारा कहाँ होएगा, होठों पे। क्यों, क्योंकि वाव ये शफविया है, वाव शफविया है, गुन्ना हमारा होठों पे और नाक में आवाज, ठीक है। हक़्क़ु